یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آسٹریلیا میں اسٹڈی کر رہا تھا اور ساتھ ہی سیکیورٹی جابس بھی کر رہا تھا۔ عموماً سیکیورٹی جابس میں لمبے شفٹ آورز ہوتے ہیں، اس لیے پیسے بھی اچھے مل جاتے ہیں۔ اس وقت میں جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس کمپنی نے مجھے ایک سائٹ پر بھیجا سیکیورٹی کے لیے۔ وہ سائٹ بہت ہی زیادہ یونیک تھی۔ در حقیقت وہ ایک 100 سال پرانا گھر تھا جو کافی عرصے سے خالی تھا۔ اس گھر کو وہاں کی گورنمنٹ آن کرتی تھی۔ کچھ عرصہ قبل اس خالی گھر میں آگ لگا دی گئی تھی، اس لیے گھر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے وہاں سیکیورٹی الرٹ کر دی۔ دن کے وقت میں ایک سیکیورٹی گارڈ ڈیوٹی کرتا تھا اور رات کے وقت میں 2 سیکیورٹی گارڈز ہوتے تھے۔ کانٹریکٹ بہت ہی ایکسپینسو تھا، مگر گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ جب اس طرح کی ہیوی سائٹس ڈیمیج ہوتی ہیں تو اسے ریسٹور کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہ سائٹ کافی عرصے سے کمپنی کے پاس تھی۔ کمپنی نے مجھے اس سائٹ کے لیے اپوائنٹ کیا۔ میں وہاں رات کی شفٹ کرتا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس گھر کے اندر کوئی ہو، یعنی اس گھر کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوف آتا تھا، کیونکہ وہ گھر کافی پرانا تھا اور بالکل خالی تھا۔ اس گھر کی ونڈوز بہت ہی زیادہ بڑی تھیں۔ ان ونڈوز کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی وہاں کھڑے ہو کر ہمیں دیکھتا ہے۔ رات کے وقت وہ گھر بہت خوفناک لگتا تھا، کیونکہ ہم سیکیورٹی گارڈز کی جاب کر رہے تھے، اس لیے ہمیں خود پر قابو رکھ کر ڈیوٹی پر فوکس کرنا تھا۔ اس گھر میں لائٹ بھی نہیں تھی۔ گھر کے بیک سائڈ پر واش روم بنا ہوا تھا، ایک بلب وہاں پر تھا، اس کے علاوہ وہاں کہیں پر بھی بلب انسٹال نہیں تھے۔ میرے ساتھ ایک اور گارڈ ہوا کرتا تھا۔ کمپنی کی طرف سے ہمیں انسٹرکشن دی گئی تھی کہ ہمیں گھر کے اندر بیٹھنا الاؤ نہیں تھا، نہ ہی گاڑی کے اندر۔ ہم فولڈنگ چیئر اپنے ساتھ لے کر جاتے اور گھر کے باہر بیٹھتے تھے۔ جب مجھے وہاں کام کرتے ہوئے تھوڑا عرصہ گزر گیا اور میں پوری طرح سے ریلیکس ہو گیا، میں نے اپنے دل کو کافی مضبوط کر لیا تھا۔ اس دوران سردی کا موسم تھا اور وہ گھر پہاڑی علاقے پر بنا ہوا تھا۔ سردی کے موسم میں گھر کے باہر بیٹھنا کافی مشکل ہوتا تھا۔ جب زیادہ ٹھنڈ ہونے لگی تو میں نے گھر کے اندر بیٹھنا شروع کر دیا اور میرے ساتھ جو گارڈ ہوتا تھا وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ ہم خود کو کتنا بھی کور کر لیں، سردی کے موسم میں اوپن میں ساری رات گزارنا کافی مشکل ہوتا تھا۔ گھر میں بیٹھنے کا ایک فائدہ یہ تھا کہ مجھے ٹھنڈ بھی کم لگتی تھی۔ گھر کے اندر میں ونڈوز کے سامنے چیئر لگا کر بیٹھتا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں ایک کان میں ایئر پن لگاتا تھا اور دوسرے کان کو خالی چھوڑ دیتا تھا تاکہ کسی بھی موومنٹ پر الرٹ رہوں، مگر ساری رات بیٹھ کر گزارنا کافی مشکل ہوتا تھا، اس لیے میں اپنے موبائل پر کوئی سانگز یا ویڈیو دیکھ لیا کرتا تھا تاکہ ڈیوٹی بھی ہوتی رہے اور ساتھ میں تھوڑا ٹائم پاس بھی۔ ایک دن میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ساتھ والے کمرے سے ایک آواز آئی۔ وہ آواز بہت ہی عجیب تھی، کیونکہ مجھے اس سائٹ پر کام کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ درختوں سے آواز آ جایا کرتی ہے یا کوئی بھی نیچرل آواز رات کے وقت آ جایا کرتی تھی جو بہت ہی زیادہ اسپوکی لگتی تھی۔ کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے وہاں رات کے وقت دور دور سے جانوروں کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھی، لیکن یہ آواز تو میرے برابر والے کمرے سے آئی تھی، جیسے کوئی برابر کے کمرے میں موجود ہو اور کسی چیئر یا فرنیچر کو موو کر رہا ہو۔ جب یہ آواز میں نے سنی تو میرا
फर्स्ट रिएक्शन डिसबिलीव का था। मैं कंफ्यूज हो गया था। मुझे मालूम था कि दूसरा गार्ड गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ है और वो गाड़ी से निकलकर मेरे पास भी नहीं आया। हमें और ज़्यादा अलर्ट इस वजह से रहना पड़ता था कि कंपनी की तरफ से कभी भी कोई सुपरवाइज़र साइट चेक करने आ जाया करता था, और अगर गार्ड्स को घर के अंदर देख लिया जाता तो हमारी जॉब्स भी जा सकती थी। जब आवाज़ आई तो मैं उठकर कमरे से बाहर निकला और मैंने साथ वाले कमरे की विंडो से अंदर देखा, मगर बराबर वाले कमरे में कोई भी नहीं था। इसी डिसबिलीव में मैं घर से बाहर निकला तो दूसरा गार्ड भी गाड़ी से निकलकर बाहर आ गया। मेरे इस गार्ड से पूछने पर उसने बताया कि वो काफ़ी देर से गाड़ी में ही था। मैंने उस गार्ड को उस आवाज़ के बारे में बताया तो उसने कहा कि हाँ, ऐसी आवाज़ें अक्सर यहाँ सुनाई देती हैं, क्योंकि वो गार्ड मुझसे पहले उस साइट पर अपॉइंट था। वो इस जगह के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। उसने बताया कि ऐसी आवाज़ें यहाँ पर अक्सर आती हैं और कुछ गार्ड्स के साथ तो यहाँ बहुत से इंसिडेंट्स भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से कुछ गार्ड्स ने यहाँ पर ड्यूटी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये साइट मोस्ट हॉन्टेड है। उस गार्ड की बात सुनकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो सच में उसी कमरे से आई थी। जिसे मैंने अपना डिसबिलीव समझा था वो हकीकत थी। अभी हम दोनों गार्ड्स इस बात को डिस्कस ही कर रहे थे कि अचानक से उस ओल्ड हाउस का दरवाज़ा खुद ही खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और फिर घर के अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। ये मंजर देखकर मैं बिल्कुल ही फ्रीज़ हो चुका था। दूसरे गार्ड ने मुझे गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा किया। मैं गाड़ी में जाकर बैठा और उस दरवाजे की तरफ देखने लगा और फिर वो दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। उस दिन के बाद से मैं उस घर के अंदर नहीं बैठा, क्योंकि वो एक ओल्ड हाउस था जो 100 साल से बंद था। Hello everyone, I hope you liked my story. Don't forget to comment and subscribe my channel.